بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو اپنے اس چینل کے اوپر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میزان الصرف کے ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے میزان الصرف کا مقدمہ پڑھا تھا اور اس میں ہفتہ اقسام تک آپ نے اسباق کو پڑھ لیا۔ تو یہاں سے آگے ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ سبق پڑھیں گے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھی عاقبت پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اور رحمت کاملہ نازل ہو اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام اصحابہ پر۔ بداں اسعدک اللہ تعالیٰ فی الدارین، تو جان کہ اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہانوں میں سعادت مند بنائے۔ کہ جملہ افعال متصرفہ برسے گوناست، کہتے ہیں کہ تمام افعال متصرفہ یعنی وہ افعال جن کی گردانیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جن کی گردانیں ہوتی ہیں ان کی برسے گوناست وہ تین قسموں پر ہیں، یعنی جتنے بھی افعال کی گردانیں ہوتی ہیں وہ تین قسموں پر ہیں، ٹھیک ہے۔ افعال متصرفہ کہہ کر مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے افعال غیر متصرفہ کو نکال دیا، جیسے لیس بئس نعم وغیرہ۔ تو یہ ایسے افعال ہیں کہ ان کی گردانیں نہیں ہوتی، تو جن کی گردانیں نہیں ہوتی ان کی ہم نے بات نہیں کی، بلکہ وہ افعال جن کی گردانیں ہوتی ہیں۔ متصرفہ کا مطلب ہے جن کی گردانیں کی جاتی ہیں، ان کی تین قسمیں ہیں: ماضی، نمبر دو مستقبل، نمبر تین حال، ٹھیک ہے، ماضی، مستقبل اور حال۔ وہ ہر چے جزئی سے چیز است متفرع است ہم ازیں سے، تو ہر وہ چیز جو اس کے علاوہ ہے نا وہ انہی تین میں سے آگے نکلے گی، انہی تین میں سے آگے بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو آگے کہتے ہیں اما ماضی فعلی راگوین کے بزمانہ گزشتہ تعلق دارت، کہتے ہیں تو اس میں سے ان میں سے جو آگے نکلتی ہے وہ ماضی ہے، اور ماضی کسے کہتے ہیں؟ ماضی فعلی اس کو کہتے ہیں کہ جو زمانہ گزشتہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ وہ آخر او مبنی باشد، اور اس کا آخر جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے بر فتح، یعنی وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، یعنی ماضی جو ہے نا، ماضی جیسے ضربہ کا صیغہ ہے تو اس کا جو آخر ہے یہ مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ مبنی وہ چیز، مبنی کیا ہوتا ہے کہ وہ اسم یا فعل ہوتا ہے کہ جو کہ اپنے کسی بھی عامل کے آنے کی وجہ سے تبدیل نہ ہو، یعنی مبنی بر فتح کا مطلب یہ ہوگا کہ اس پر ماضی کا آخر ہمیشہ جو ہے وہ فتح ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اعتبار ماضی کے پہلے صیغے کا کیا جاتا ہے، جیسے ضربہ، تو ضربہ، کرما، سمعا، حاسبا، فعلا، تو اس کا یہ تینوں کے یہ جتنے بھی افعال ہم نے پڑھے ہیں تو ان کا جو آخر ہے نا اس پہ فتح ہی آئے گی، یعنی زبر ہی آئے گی، کیونکہ ماضی جو ہے وہ آخر اس کا مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ آگے کہتے ہیں قلت او کثرت، ٹھیک ہے، قلت او کثرت، تو کہتے ہیں ماضی جو ہے نا اس کے الفاظ اگرچہ کم ہوں یا زیادہ ہوں، اس کے حروف جو ہے نا وہ کم ہوں یا قلت حروف ہو او کثرت، ان کے حروف جو ہیں وہ زیادہ ہوں یا تھوڑے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر بعارض۔ اچھا آگے یہاں یہ اس میں کہتے ہیں کہ ہم نے جو کہا نا ماضی کا آخر ہمیشہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، تو آگے کہتے ہیں مگر بعارض، یعنی کسی عارضے کی وجہ سے ماضی کا آخر جو ہے وہ فتح سے بدل بھی سکتا ہے، وہ فتح سے بدل بھی سکتا ہے۔ تو آگے اس کی مثال دیتے ہیں، چو فعلا، فاعلا، فاعلا، فعللا، ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیں فعلا یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا پہلا صیغہ ہے، تو فعلا اس کا جو آخری کلمہ ہے یعنی لام کلمہ، جو لام زبر لا ہے، یہ اس پر فتح آ رہا ہے، فعلا، ٹھیک ہے نا، اس پر فتح آ رہا ہے کیونکہ ماضی کا آخر مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ فاعلا اس کا بھی آخر جو ہے نا وہ مبنی بر فتح ہے، اسی طرح فاعلا اس کا آخر بھی مبنی بر فتح ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو کہا نا کہ اس کے حروف جو ہیں وہ قلت حروف ہوا او کثرت، یعنی اس کے ماضی کے حروف تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، تو اب یہاں فعللا، یہاں ماضی کے پہلے تین حروف آ رہے تھے اوپر، اب چار ہو گئے ہیں، فعللا، ٹھیک ہے، تو یہ چار حروف ہو گئے ہیں، یہ زیادہ ہو گئے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ آگے اس کی یہ اور وزن ذکر کیا، فعلا، فاعلا، فاعلا، فعللا، اور اس کی مثالیں دی ہیں، ضربا، سامعا، کرما، بعثرا، ٹھیک ہے۔ تو آئے میں آپ کو اس کو لکھ کر سمجھاتا ہوں کہ یہ کیسے اس کو آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ماضی کے متعلق پڑھا ہے تو ماضی ہم نے پڑھا بھائی ماضی وہ فعل ہوتا ہے جو گزرے ہوئے زمانے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا آخر مبنی بر فتح ہوتا ہے،
اس کا آخر مبنی پر فتح ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم اس کی مثال لیتے ہیں ضربا، تو ضربا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس ایک مرد نے مارا، گزشتہ زمانے میں اس ایک مرد نے مارا، ضربا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ضربا فعل ماضی ہے، اس کا پہلا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا آخر جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اس کا آخر ہے با، اس کا آخر کیا ہے؟ با۔ اب دیکھیں با کے اوپر فتح آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ مبنی بر فتح ہے، یہ مبنی بر فتح ہے، اس پر ہمیشہ زبر ہی آئے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اور اب انہوں نے کہا ہے کہ اس کے حروف چاہے زیادہ ہوں یا تھوڑے ہوں، کیونکہ دارا با 3 حروف ہیں، اگر ہم اس کو رباعی پہ لے جائیں تو کیا بن جائے گا؟ با سارا، با سارا، با سارا۔ تو یہ بھی ماضی ہے اس کے، لیکن اس کے حروف جو ہے نا وہ زیادہ ہو گئے ہیں، ان کے 4 حروف ہو گئے ہیں، تو یہ حالانکہ یہ بھی ماضی ہے اور اس کا آخر بھی مبنی بر فتح ہے۔ اور آگے انہوں نے فرمایا جو مگر بعارض، کہ ویسے تو اصل میں جو ہے نا ماضی کا آخر مبنی بر فتح ہوتا ہے، لیکن کسی عارض کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے، اس میں اس کا جو فتح ہے وہ چینج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ضربا، ضربا، ضربو، ٹھیک ہے نا، ضربو، یہ جمع کا صیغہ آ گیا، ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ ضربو۔ تو اب دیکھیں ہم نے اوپر کہا تھا کہ ماضی کے آخر میں کیا ہوگا؟ فتح ہوگی، وہ مبنی بر فتح ہوگا، تو لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ پیش آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ضربو کے اندر پیش آ رہی ہے یا واو آگے آ رہا ہے۔ تو اصل میں اس کا انہوں نے جواب دیا ہے کہ یہ جو پیش آ رہی ہے نا باغ پر، تو با آخری حرف تھا نا، تو اس کے اوپر جو پیش آ رہی ہے، ضمہ آ رہی ہے، تو یہ کیوں آ رہی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، اس کے ضمہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو کوئی عارضہ لاحق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وہ عارضہ کیا ہے؟ وہ تھی واو جمع، جو ہم نے اس کے ساتھ ملا دی، ٹھیک ہے، واو الف، واو الف علامت جمع ہم نے ملایا، واو ساکن، ٹھیک ہے نا، ہم نے اس کے ساتھ با کے ساتھ ملایا تو یہ ضربو بن گیا، اور واو اپنے ماقبل ضمہ چاہتی ہے، تو ہم نے با کا جو اپنا تھی ضمہ فتح، ہم نے اس کو جو ہے نا وہ ضمہ میں بدل دیا، تو کیا بن گیا؟ ضربو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ واو کے آنے کی وجہ سے با کا فتح جو ہے، جو مبنی بر فتح تھا، وہ ضمہ سے بدلا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے جتنے بھی صیغے ہیں، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتم، جتنے بھی آگے جہاں پہ وہ اعراب ضربا کا بدل رہا ہے، تو وہ ضمیروں کے آنے کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی عارضے کی وجہ سے بدل رہا ہے، ورنہ اصل میں جو ہے نا وہ کیا ہے کہ ماضی مبنی بر فتح ہوتی ہے۔ آگے اما مستقبل فعلی راگوین کے بزمانہ آئندہ تعلق دارت وآخر او مرفوع باشد مگر بارز۔ تو آگے کہتے ہیں بہرحال جو فعل مستقبل ہے، جسے ہم فعل مضارع بھی کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا فعل ہوتا ہے کہ جو زمانہ آئندہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور آخر او مرفوع باشد، اور اس کا آخر جو ہے نا وہ مرفوع ہوتا ہے، مگر بعارض، لیکن کسی عارض کی وجہ سے وہ بھی چینج ہو سکتا ہے۔ جیسے ماضی کا آخر مبنی بر فتح تھا، لیکن کسی عارض کی وجہ سے وہ چینج ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو فعل مستقبل ہے اس کا آخر بھی جو ہے نا وہ ہوتا ہے مرفوع، یعنی کہ پیش آئے گی آخر میں، ٹھیک ہے نا، لیکن کسی عارضے کی وجہ سے وہ بدل سکتا ہے۔ اب اس کی مثال دیتی ہیں، جیسے یفعلو، 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 یا تفعلو، ٹھیک ہے، یا یفعللو، ٹھیک ہے نا، یفعللو۔ اس کی مثال آگے یضربو، یسمعو، یکرمو، یبعثرو، ٹھیک ہے نا۔ اما حال فعلی راگوین کے بزمانہ موجودہ تعلق دارت و صیغہ حال ہمچو صیغہ استقبالی است، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو بہرحال فعل حال ہے وہ ایسا فعل ہوتا ہے کہ جو زمانہ موجودہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو آگے کہتے ہیں کہ صیغہ حال، جو فعل حال کا صیغہ ہوتا ہے، لفظ ہوتا ہے، وہ صیغہ استقبال کی طرح ہی ہوتا ہے، یعنی اس جس کو ہم مضارع کہتے ہیں، تو مضارع کے اندر جو ہے نا وہ فعل حال بھی پایا جاتا ہے، فعل مستقبل پایا جاتا ہے، مارتا ہے یا مارے گا، دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ تو مضارع کا اس کو ہم نے فعل حال اور فعل مستقبل کو ملا کر اس کا نام ہم نے کیا رکھ دیا؟ مضارع، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا کہ اس کا آخر جو ہے نا، اب اس کی مثال انہوں نے دی ہے یضربو، ٹھیک ہے نا، میں آپ کو اس کو مزید وضاحت کر دیتا ہوں۔ تو یضربو، ٹھیک ہے، یضربو، انہوں نے کہا کہ یضربو یہ فعل مضارع ہے، یعنی فعل حال بھی ہے، فعل مستقبل بھی ہے۔ انہوں نے کہا اس کا آخر جو ہے نا اس پہ ضمہ ہوگا، اس کے آخر پہ جو ہے نا وہ ضمہ ہوگا، یہ پیش ہے، ضمہ ہے، لیکن کسی عارضے کی وجہ سے ضمہ بدل سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے یضربو، یضربا، اب یہ تثنیہ کا صیغہ بن جاتا ہے یضربا، ٹھیک ہے۔ تو جب یضربا بنے گا، با کے آخر میں الف علامت تثنیہ ہم لگائیں گے، تو جو با کی پیش ہم اس کو فتح کے ساتھ بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ جو پہلے پیش تھی فتح کے ساتھ بدل گئی ہے، لیکن بدلی کیوں ہے؟ الف کی وجہ سے بدلی ہے۔ اگر ہم یہاں سے الف کو ختم کر دیں گے
تو دوبارہ یہ اپنی اصل حالت میں آ جائے گا، یعنی کہ یدربو بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی مضارع کو جو ہے نا فعل حال اور فعل مستقبل دونوں کہتے ہیں۔ اچھا آگے کہتے ہیں کہ وہ از ہر یکے عظیم ماضی و مضارع چہار دے کلمہ بیرون می آیند، کہتے ہیں کہ ماضی اور مضارع میں ہر ایک میں سے 14 کلمے باہر نکلتے ہیں، 14 نکلتے ہیں، یعنی کہ 14 الفاظ 14 کلمے نکلتے ہیں۔ ماضی اور مضارع کے 14 صیغے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سے ازاں مر مذکر غائب راست، ان میں سے 3 جو ہے نا خاص و مذکر غائب کے لیے ہیں، اور سے ازاں مر مؤنث غائب راست، تو ان اور 3 جو ہے نا وہ خاص مؤنث غائب کے لیے ہیں۔ وسے ازاں مر مذکر حاضر است، اور 3 جو ہے نا وہ خاص مذکر حاضر کے لیے ہیں۔ وسے ازاں مر مؤنث حاضر راست، اور 3 جو ہے نا وہ مؤنث حاضر کے لیے ہیں۔ و 2 ازاں مر حکایت نفس متکلم راست، اور 2 جو ہے نا وہ نفس متکلم کی حکایت کے لیے خاص ہیں، یعنی کہ جس کو ہم متکلم کا صیغہ کہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح جو ہے نا وہ کیا ہو گیا، 14 صیغے ہو گئے ٹوٹل۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے ہم دوسرے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے آج ہم نے جو سبق پڑھا ہمیں اس کو یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔